سر اگر دیکھا جائے اس موجودہ منظرنامے میں جہاں پہ مشرق وسطیٰ اس وقت ٹینشن کا شکار ہے، ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات کے چرچے پوری دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ اگر بین الاقوامی محاذ دیکھیں اور بالخصوص غزہ کا موقف دیکھیں، جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے وہ حق کس حد تک ادا کیا ہے یا مزید ادا کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں، الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر نے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ہر امپارٹنٹ پوائنٹ کے اوپر ہمارا وہی ویو پوائنٹ دیا جو پوری قوم کا ویو پوائنٹ ہے، اور بڑے مؤثر انداز میں دیا۔ اور اس سے پہلے ملاقات بھی امریکن پریزیڈنٹ سے ہوئی، اور یہ جو پاکستان کے متعلق ایک چینجڈ پرسپشن ہے نا بین الاقوامی سطح کے اوپر، اس کی 2-3 وجوہات تھی۔ نمبر 1 تو اسرائیل کی دہشت گردی، جینوسائیڈ، غزہ کے اندر بچوں کے قتل اور جارحیت، اور یونائٹڈ نیشن کو نہ ماننا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو نہ ماننا۔ نمبر 2، یہ جو انڈیا کی امریکہ کو بلف کر رہے تھے کہ جی ہم اتنے پوٹنٹ ہیں کہ ہم چین کو کنٹین کر لیں گے، اور ہمیں اور اسلحہ دیا جائے تو ہم چین کا یہ کر دیں گے، اور اسی طرح وہ کوآڈ میں بھی شامل ہوئے جو چین کے خلاف ایک آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ اور بھارت کا وہ تھا۔ تو وہ بلف کال ہوا تو امریکہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو بالکل اندر سے کھوکھلے ہیں۔ نمبر 3 جو مین پوائنٹ تھا، وہ پاکستان کے ہاتھوں یہ جہرے انڈیا، چونکہ پاکستان نے تو وار شروع نہیں کی تھی، انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، جس سے پوری دنیا حیران ہو گئی اور پاکستان کا امیج اور اوپر بڑھا۔ اور اللہ کا کرم ہے، ہمارا پاکستان کا ویسے بھی مڈل ایسٹ میں، سینٹرل ایشین ریپبلکس کے اندر، OIC میں، یورپین یونین میں اپنا ایک سفارتی سطح کے اوپر مقام ہے۔ تو دیٹ از دی ریزن کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے وہاں جو تقریر کی وہ آل انکمپسنگ تھی، وہ ایک بریلینٹ تھی، وہ انپریسیڈنٹڈ تھی دی وے انہوں نے ساری، اور انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ ہمیں یونائٹڈ نیشن کو ریوائٹلائز کرنا ہوگا۔ دیٹ مینس کہ یونائٹڈ نیشن انڈیموکریٹک ہے ود ویٹو پاورز، تو اس کو اگر ٹھیک کریں گے تو بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ کو انصاف ملے گا، جسٹس ملے گا، لوگوں کو ان کے رائٹس ملیں گے، تو اس میں بہتری آئے گی۔ اور یہ جو ایفرٹ ہے وہ پاکستانی لیڈرشپ کی ہے، جس میں پرائم منسٹر ہیں، اس کو ان کے ساتھ ان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، یہ ٹرائنگل جو ہے انہوں نے پاکستان کی جو اب حق ادا کر دیا ہے اپنی محبت اور اپنی اختیاری کے ساتھ، اور دیٹ از وائی پاکستان میں، دنیا میں آج انڈیا تنہائی کی طرف ہے، اور پاکستان خدا کے کرم سے جو ہے ہر جگہ کے اوپر اس کو اپریشیٹ ہو رہا ہے۔ جہاں پہ آپ نے جنرل صاحب بات کی ہے بھارت کے حوالے سے، ڈھٹائی کی انتہا یہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بین الاقوامی جگہ کے اوپر آپ کے نیریٹو کو بائی کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، آپ کی پذیرائی بھی نہ ہو رہی ہو، آپ کی باقاعدہ طور پہ سبکی ہو رہی ہو۔ ہم نے تو ابتدا میں 5 طیارے کہے تھے، پھر 6 کا ہمیں معلوم، 7 کا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا، اب 7-0 کا ہم بتا چکے، مغربی میڈیا سارا بتا رہا ہے، اپنے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ سب کے باوجود کل اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر جو جواب تھا نا، وہ بھارت کی طرف سے یہ تھا کہ جلے ہوئے ہینگرز یا رن وے اگر آپ کی جیت کا نشان ہے اور اس پہ آپ کو خوش ہونا ہے تو ہوتے رہیے۔ یہ ہزیمت یا سبکی یا اس پہ ڈھٹائی پن یہ اندر سے کیوں نہیں نکل رہا ان کے، جب انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہرزہ سرائی ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ انفارچونیٹلی ہندوستانی لیڈرشپ کا چھوٹا پن ہے۔ آنیسٹلی اسٹیٹس مین ایسے نہیں ڈیل کرتے، جنگوں میں اونچ نیچ بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک اسٹیٹس مین اور ایک آنریبل لیڈرشپ جو ہے نا، دے اسٹینڈ اپ اینڈ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ ہوا، یہ نہیں ہوا۔ ان کی ساری بات جھوٹ پہ مبنی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے جھوٹا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا ہوا تھا، یہ روگ کنٹری ہے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے، پولیٹیکلی یہ ہے، آرمی ان کی یہ ہے، یہ تو ہماری بالکل، ہم تو ایسے رن اوور ہے اور ہم کشمیر لینے والے ہیں، ہم گھس کے ماریں گے، ہم آلریڈی ان کے اندر 20 لوگوں کو قتل کر چکے ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ کسی ملک کا جو اپنے آپ کو جمہوریت کہے ان کا یہ رویہ ہے؟
تو ابھی اس میں بھی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ٹیررزم کا کیس ہوا ہے اس کے لیے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم بین الاقوامی کمیشن بنا کے پرائم منسٹر نے اگلے دن بھی کہا اس کی انکوائری کرانا چاہتے ہیں۔ تو اس کی یہ کوئی جنگ کا جواز بنانا اس چیز کو، جب پوری دنیا کے سامنے اور آپ کے ملک کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہار کا الیکشن ہونا ہے نومبر میں، اس کے بعد بنگال کا ہونا ہے، تو بی جے پی کا یہ ڈکلائننگ جو گراف ہے، جو آلریڈی کشمیر کے اندر بھی یہ بالکل دھتکارے گئے ہیں، تو وہ اس کو بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کب تک اپنی قوم کو بے وقوف بنائیں گے؟ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی ریسورسز ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں ادھر، ہر مذہب کے لوگ ہیں، 20 کروڑ ہمارے مسلمان بھائی وہاں رہتے ہیں، اور باقی کرسچین ہیں، ایون ہندو بہت سے سین ایلیمنٹس ہیں۔ آپ ان کو لیڈ کر کے پہلے اپنے گجرات میں مسلمانوں کو قتل کیا 2000 کا، اور اس بیس کے اوپر آپ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئے، پھر آپ نے ہندتوا کی پالیسی کو شروع کر دیا اور آر ایس ایس کو آگے بڑھایا، اور پھر آپ اس حد تک جاری ہے۔ ابھی بھی کہہ رہے ہیں، مودی خود کہہ رہے ہیں گھس کے بیٹھ کے ماریں گے۔ میرا خیال میں یہ بڑی چیپ لینگویج ہے، صحیح۔ یہ وہ چائے والے ہی کہ میرا خیال ہے چائے والے لوگ بھی بڑے ڈگنیفائیڈ ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ کی پرسنالٹی کے اندر جو آپ کی گرومنگ ہے وہ افیکٹ کرتی ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں امن چاہیے، جیسے پرائم منسٹر نے کہا، ایک وکٹر اور ایک جو جرات مندی کے ساتھ ایک جو جیتا ہوا ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ اس کو پیچھے چھوڑیں، آگے چلتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، ہم ریڈی ہیں۔ اور آپ بیٹھ کے ساؤتھ ایشیا میں امن کی بات کریں، سارک کو ایفیکٹو کریں، ٹریڈ کو چلائیں، لیکن آپ کو ایٹراسٹیز ان کشمیر ختم کرنا ہوگی۔ اچھا سر، آپ ادھر ظلم و ایک چیز تشدد کو آپ جاری رکھیں گے، سر، وہ ایسے کام نہیں کر سکتے۔ سفارتی محاذ کے اوپر ایک چیز سمجھائیے گا، بطور پاکستانی پوچھ رہا ہوں۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات مختلف ادوار میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہے، کبھی بہت زیادہ سنگینی دیکھنے میں آئی، کہیں بہت زیادہ نرمی دیکھنے میں آئی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے جتنے ایلائز ہیں، کہیں نہ کہیں پہ جا کے ان ایلائز کو ہی اس سے خوف رہا ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ ہم نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھا ہے۔ اب کی بار بین الاقوامی منظرنامے پہ ویسٹرن میڈیا یا پوری دنیا اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہی ہے، اور اس کو پاکستان کی ایک مستحکم پوزیشن کے طور پہ دیکھ رہی ہے۔ لیکن سر، میرا عامیانہ سا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت ٹرمز ہیں وہ امریکہ کے ساتھ کن بنیادوں پہ بہتر ہو رہے ہیں، اور اس کے دیر پا رہنے کے امکانات کتنے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ آپ کی اپریہنشن اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ جب ہم امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنز کو تاریخ کے منظر میں پس منظر میں دیکھتے ہیں، رولر کوسٹر از دی ورڈ جو انگریزی میں لوگ کہتے ہیں، اتار چڑھاؤ، جب ہماری ضرورت پڑی ہم استعمال ہوئے، جب نہیں پڑی تو ہلری کلنٹن نے کہا کہ ہم ان کو ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ کے واپس آ گئے۔ بلکہ ایک وقت یہ تھا کہ پاکستان ایک امریکہ کا الائی ہونے کے ناطے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا الائی تھا جو موسٹ سینکشنڈ الائی تھا، ہمارے اوپر پریسلر امینڈمنٹ اور دوسری تیسری ساری لگا کے ہمارے جہاز بھی روکے رکھے۔ آج سے 2-3 سال پہلے بائیڈن کا رویہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ابھی اچھے تعلقات ہیں اینڈ دیر از اے ریسیٹ، اور امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے اور امریکن گورنمنٹ نے یہ سمجھا ہے کہ پاکستان اسٹریٹجیکلی امپارٹنٹ کنٹری ہے، یہ افغانستان کے ساتھ ہے، وہاں القاعدہ اور داعش کے وہاں بھی ابھی بھی جرمز موجود ہیں، اور انٹرنیشنل ٹیررزم کے آگے یہ فرنٹ لائن ہے، تو میرے خیال میں ہمیں اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کو بہت عزت دی، بہت حقیقت پسندی سے کام لیا، 7 جہاز بالکل رائٹ انہوں نے فگر دی، ان کی فگرز اور ان کا جو پورا بین الاقوامی کوریج ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ یہ جو ملک ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ اپنے طور پہ وہ بات کر رہا ہے، پرائم منسٹر کو عزت دی، ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا، تو میرے خیال میں ہم اس کو تو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 2 سال کے بعد جب ٹرمپ جائیں گے تو امریکہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کی جو ایٹیچیوڈ میں اس میں ریڈیکل چینجز آتی نہیں ہیں ماضی میں بھی، تو اس کو ہمیں ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے، اور وہ ہم رکھ رہے ہیں۔ اور یہ گڈ اپرچونٹی ہے کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ہم اس کو اتنا اسٹرانگ کر لیں، اکنامکلی، ٹریڈ وائز، آئی ٹی، امریکہ کی انویسٹمنٹ جو کرپٹو کے اوپر وہ انٹرسٹڈ تھے، مائننگ میں انٹرسٹڈ تھے، آئل گیس ایکسپلوریشن،
تو جب ان کے اکنامک انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ امن بھی دیر پا رہے گا. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان ایسا ملک ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت اگنور نہیں کر سکتی. دیٹ از دی ریزن کہ ویسٹ بھی اور پوری دنیا اور ایون مڈل ایسٹ کے جھگڑوں کے اندر بھی سمجھتے ہیں معتبر مسلمان ملکوں میں پاکستان ہے اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اس کا ایک بڑی پذیرائی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس عرصے میں ہم اپنے تعلقات حد تک مضبوط کر لیں کہ یہ دیر پا رہے ہیں اور تسلسل زیادہ رہیں.